اگر اس وقت دیکھا جائے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جمہوریت کے منہ پہ تھوک رہی، اور وہ اس بات پہ تھوک رہی ہے کہ ان کی اہمیت اور ان کا مقام اتنا بڑھ چکا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی جن کو ہم تجربات کہتے ہیں عام زبان میں، حالانکہ وہ ایک پورا ایک پلان ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے مفادات حاصل کرنے ہیں، زمینوں پہ قبضے، اپنی پوسٹنگ ٹرانسفرز، پھر اپنے لیے ان کا مستقبل، پاکستان کے جو سول جو ادارے ہیں ان کے اندر اپنی جگہ بنانا اور ان کو کھوکھلا کرنا، یہ سب ان کے ایک پروگرام کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہائی رینکس بنتے ہیں وہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہوتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں، تو ہی وہ اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر وہ کیوں تھوک رہے ہیں منہ پہ کہ ایک فیصلے کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اس حکومت کو لینے کا جو فیصلہ ہے، حالانکہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض کو عمران خان نے منتخب کرنا تھا اور ہماری ضمانتیں بھی نہیں ہونی تھیں اور ہمارے پر ایک عذاب آ جانا تھا، اور اس لیے ہم نے فٹافٹ جو ہے نا حکومت بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم آمادہ ہو گئے، 4 سال ہم نے پیاز کھائے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گنڈے کھائے، اور اب ہم چھتر کھا رہے ہیں۔ تو ابھی چھتروں کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جو پی ایم ایل این کے جو مین لیڈرشپ ہے، جس کے اندر یہ اہلیت ہے، جس پر پاکستان کی عوام کا اعتماد ہے، وہ ہیں نواز شریف اور یا اب ہیں مریم نواز، اور پی ایم ایل این کی جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بڑی اطمینان کے ساتھ ان دونوں کو سائیڈ پر کر کے اور خود جو ہے نا فرنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چیز عام ڈسکس ہو رہی ہے، یعنی کہ ذلیل ہو رہے ہیں اور ذلالت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک آ گیا کہ ابتدائی طور پر، اب اس کے اوپر ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں سامنے۔ ان حالات تک جو پہنچے ہیں اس میں کیا میاں محمد نواز شریف کا واقعی میں قصور نظر آتا ہے کہ انہوں نے غلط چوائس کی اپنے بھائی کو، شہباز شریف کو، وہ بھائی جو 2017 کے اندر جب میاں محمد نواز شریف شدید مشکل میں تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے بھائی کی ٹانگیں کھینچ رہا تھا، اور سب کے سامنے ہیں جو تقریبات میں جس طریقے سے وہ میاں نواز شریف پریشان تھے اور وہ شخص ایسے ایسے اشارے کر کے نا کہ نعرے لگاؤ، وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں، ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہے تو میاں نواز شریف کریں کہ نہیں یہ بات جھوٹ ہے، اور شہباز شریف کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ویڈیوز جھوٹ ہے، یہ ثبوت غلط ہے۔ کیا حمزہ شہباز کو منتخب کرنا کہ جو 2017 میں بتا رہا تھا کہ ہمارے تایا ابو کو کچھ لڑ گیا، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے تھے، اور یہ چیز جو ان سی ہے، یہ جو انتخاب ہوا ہے، حالانکہ میں خود اس چیز کو جانتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ساری صورتحال ہوئی تھی، لیکن میں فرنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ فیصلہ تو میاں نواز شریف کا تھا نا کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا بیٹا ہوگا حمزہ شہباز، اور وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا، ان کا بھائی نہیں ہے، ان کا قطعی طور پہ وہ بھائی نہیں ہے۔ اگر بھائیوں والی بات ہوتی نا تو آج وہ 1 منٹ سے پہلے کہ میرے بھائی کی عزت پہ جو نا ہاتھ پڑا ہوا ہے وہ الگ ہو جاتا۔ بار بار کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ہٹ کے فیصلے نہیں کر سکتا، اور سارے فیصلے جو ہے نا بیڑا غرق کر دیتے ہیں سارے معاملے کا۔ یعنی کہ جو ایک عروج جو تھا اس کو اتنی جو زک پہنچائی ہے وہ کس نے پہنچائی ہے؟ وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ فیصلہ بھی میاں محمد نواز شریف کا ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے، جبکہ سیاست اب رک نہیں سکتی۔ یہ ریت جو ہاتھوں میں ہوتی ہے نا، جو مٹھی کے اندر ہوتی ہے، اس طرح سے نکل جاتی ہے، جو پانی آتا ہے نا تو نکل جاتی ہے، یہ رک ہی نہیں سکتے، تو جو مرضی کرتے پھر۔ بہرحال یہ فیصلہ بھی ہمیں میاں محمد نواز شریف کا غلط نظر آتا ہے۔ ایک اور چیز جو میاں محمد نواز شریف کی نظر آتی ہے کہ وہ یہ توقع کرتے ہیں بہت اچھا کر کے سب کے ساتھ،
بالخصوص اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ، اور وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ میرے بغیر کہے میری پارٹی اور میرا بھائی جو ان سے نا میرے لیے اچھا کرے، مریم نواز کے لیے اچھا کرے. اور وہ لوگ تو بالکل جیسے میاں اپنا عمران خان ہے، اس کو جتنا مرضی اچھا کر کے دیکھ لیں، دے دیں، اس کے سامنے جتنی مرضی مہربانی کریں. ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی میاں نواز شریف کی فیملی سے، میاں شریف سے لے کے اور ہر ایک کی زکوٰۃ کھائی ہے اور اپنے لیے مال اکٹھا کیا. فرنٹ پہ کیا تھا؟ شوکت خانم، کچھ انسٹیٹیوٹس وغیرہ جو اس نے یونیورسٹی وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، اور وہ دیگر اس طرح کے کام فلاحی فرنٹ پہ یہ ہوتا تھا. لیکن اس کے لیے ہر چیز کی جو ضرورت ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے پوری کی، اور اس کی جان کا دشمن ہوا وہ شخص. اس کو جو مرضی اچھا کر کے دے دیں، اس کی تربیت، اس کا خمیر، اس کی روح جو سی ہے نا وہ اتنی ہی گندی غلیظ ہے. اسی طریقے سے شہباز شریف کے اوپر جتنا مرضی احسان کر لیں، اس نے برا ہی کرنا. تو یہ توقع رکھنا کہ میاں نواز شریف کا کہ ان کی بیٹی کو یہ لوگ کسی طریقے سے آگے آنے دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے جیسے لوگ تو بنتے ہی برے ہیں، اور مریم نواز میں بھی بہت ساری خامیاں، ان کو دور کرنی چاہیے. ان کو اچھے اور برے کی پہچان ہونی چاہیے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ چند لوگوں کے گرد رہنے سے نہیں دی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفہ دیا. تو یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے. ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ شہباز شریف اور عمران خان بالکل ایک پیج پر ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جن کے بارے میں بار بار کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ باجوہ صاحب نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل کوئی نہیں ہوئی، یا گروپس بن گئے ہیں. گروپس میں سے صرف دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک کہا جاتا ہے کہ جناب پشاور والی فیض جو سی ہیں، پشاور اور باجوہ صاحب بالکل ہوا بھی نہیں گزرتی بیچ میں سے. عمران خان تیسرے ہیں، ہوا بھی نہیں گزرتی. یہ جتنے ٹرینڈز بنے، یہ ادارے کے اگینسٹ بنے اور گالیاں دی گئیں باجوہ صاحب کو کے خلاف، ٹرینڈز بنائے گئے، یہ سب ان کی مرضی سے ہوا. یہ بالکل جو انسان ہے یہ غلط ہے کہ ایک نیوٹرل ہے طبقہ، جو نیوٹرل ہے وہ نیوٹرل ہی بات کرتا ہے، ان کی اکثریت ہے اس ٹائم میں. لیکن جو غلط کر رہا ہوتا ہے عمران خان کی طرح، وہ کہتا ہے آئین، قانون، ضابطہ اخلاق یہ میرے لیے نہیں ہے. یہ دوسرا جو انسان کہانیاں سنائے، میرے لیے ہے اقتدار، یہ میرا حق ہے. دوسرا چور ہے، ڈکیت ہے، وہاں سے تو وہ بات شروع کرتا ہے. اس بات کو سمجھنا ہوگا ہمیں، اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اسی طرح سے ذلیل ہوں گے جیسے کہ اس وقت میں شہباز شریف صاحب کروا رہے ہیں. سب سے پہلا کام جو ہے نا اس پی ایم ایل این کے مستقبل کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کو بچانے کے لیے ان باپ بیٹا سے نجات ہے. یہ دونوں جو ہے نا یہ چوائس ہیں، یا میاں نواز شریف کی خاموشی یا کمزوری ہے. یہ رہیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میاں نواز شریف کو کوئی ریلیکس مل جائے، مریم کو کوئی ریلیکس مل جائے، کوئی اور ایسی صورتحال ہو. نہ، ممکن نہیں. اس لیے کہ ان کی زندگی اس میں ہے، ان کی بقا اس میں، ان کا مستقبل اس میں. جیسے زرداری نے سب کچھ لپیٹ کے ایک طرف کر دیا، اپنی سیاست چلا رہا ہے، پاکستان کے لیے نہیں، اس کی سیاست اپنی ذات کے لیے. اب وہ اپنے بیٹے کے لیے دیکھ رہا ہے. پیپلز پارٹی تباہ کر دی، نظریہ تباہ کر دیا، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ ہیں مجبور بندے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے، پھر اس میں تھوڑا شگاف آیا، پھر اس کے بعد آگے بڑھے. جب سے حکومت لینے کا فیصلہ ہوا ہے اس طریقے سے، یہ لاسٹ مومنٹ میں اگست 2021 کے بعد، کہ جب امریکہ یہاں سے جا رہا تھا اور اس علاقے کی سیاست تبدیل ہو رہی تھی، اس کے بعد یہ ساری صورتحال ہوئی ہے. مولانا نے اور آصف علی زرداری نے مل کر یا الگ الگ، لیکن ایک بات پہ جنسانہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ پی ایم ایل این کی سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیں. اور وہ جانتے ہیں کہ صرف ایک نااہل، نالائق اور لالچی آدمی کو آپ اقتدار دے دیں تو باقی کام اس کا اپنا ہوتا ہے.
ان دونوں نے جتنے مصیبت کے وقت آئے ہیں ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. وہ اپنے علاقوں میں ہیں, یعنی کہ مولانا مدرسوں میں نظر آئیں گے آپ کو, وہاں پہ اپنے جو کارکنان ہیں ان کو آرگنائز کرتے نظر آئیں گے. زرداری صاحب اپنے حصوں میں نظر آئیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کیسے بنانا, اس کی لابنگ اور اس کا جو ٹوٹل جو محور ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیسے پی ایم ایل این کا ووٹ اور پی ایم ایل این کو ضرب پہنچانی ہے. اوپر سے ملے رہیں گے, میاں نواز شریف سے بات کریں گے, میں نکالتا ہوں جی, میں نکالتا ہوں جی. یعنی کہ پنجاب کی حکومت حمزہ کی ابھی وزیر جو تھے وہ حلف اٹھانے کے لیے جا رہے تھے اور گیٹ پر سے آصف زرداری کے بیٹے بلاول نے واپس بلوایا ان کو, پھر بلیک میلنگ کی کہ جی آپ کی اتنی کمٹمنٹ تھی, یہ کر دیا, اور پھر بلیک میلنگ کر کے اس سے 4 گنا زیادہ لی, اور اس دن کے بعد سے ابھی تک دبا کے رکھا ہوا. یہ ہے حمزہ اور شہباز شریف کی کارکردگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اپنے نمبر گین کرتی جا رہی, مولانا اپنے نمبر گین کرتے جا رہے, اور یہ کروا کون رہا ہے؟ کروا کون رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر سے؟ شہباز شریف. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اقتدار میں آتے ہیں میاں نواز شریف اور مریم تو ہماری کیا ہے, بس ایک وزارت اعلیٰ. تو یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, ہر زاویے سے گھوم کر آئیں سامنے ایک ہی بندہ کھڑا ہوا نظر آئے گا. اور ایک بہت اہم بات ہے جو کہ کہتے اچھا نہیں لگتا, لیکن میاں نواز شریف نے نا قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں مریم کی لاش پہ ہی ماتم کروں گا. اس سے پہلے ان کو نہیں سمجھ میں آئی. مطلب بیٹی ہے, ناراض ہوتی ہے, وہ اس کی پہلی ناراضگی جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ آئی ہے پرویز رشید اور طارق فاطمی کو ہٹانے سے, کہ نہ ہٹاؤ ان کو اور سٹینڈ لو. ہم نے اس ملک کو ایک بحران سے باہر نکالا, عوام ہمارے ساتھ, لیکن میاں نواز شریف نے اپنی کی, وہ سنتے رہے, کبھی ایک کی کبھی دوسرے کی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, پاناما لیک آ گئی. پاناما لیک کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا تھا نا, یہ ساتھ چل رہے تھے معاملات. اسٹینڈ لیتے نا میاں نواز شریف کہ کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ اپنا سیک کی بات کرے. آج کے بعد بالکل قانون جو انسان ہے, یہ آئی ایس پی آر, کوئی ٹویٹر شوٹر کچھ نہیں ہوگا. اسٹینڈ لیتے, اور یہ ایک ماتحت ادارہ ہے, اسٹینڈ لیتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقی کے ان کے مفادات دیکھیں مسلسل, یعنی کہ آپ دیکھیں, میں بتا بھی رہا تھا کہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ مریم کو مروا کے, وہ نہیں کہ سیاسی طور پہ مروا کے, اس کی لاش سامنے رکھ کے روئیں گے. قسم کھائی ہوئی ہے میاں نواز شریف نے. اس لیے کہ 1 2 10 دفعہ, کتنی دفعہ ہمارے جیسے تو پھر ذلیل ہی ہوں گے ہر طرح سے, کہ ایسی باتیں کر کے, سچ بات کر کے جو ان سے نا, اس میں فرق ہو سکتا ہے بات کرنے میں 10 15 20% 50% کا, لیکن لب لباب یہی کہ وہ لمحہ سب سے زیادہ خوشی کا ہوگا شہباز شریف اور حمزہ کے لیے جس دن وہ مریم کی موت دیکھیں گے. اتنا نفرت کرتے ہیں یہ لوگ, لیکن مریم وہ دل سے کرے یا کہ نہ کرے, بس مجبور ہوئی ہے باپ کے آگے. باپ سے ہی محبت کرتی ہے نا, لڑی بھی تو باپ کے لیے تھی نا. سمجھ میں نہیں آتی کیا کرے, کتنی دفعہ کہے انسان, کس طریقے سے کہے, افسوس ہوتا ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا, جو یہ مایوسی نظر آتی ہے, بہت شدت قسم کی مایوسی نظر آتی ہے, اور مایوسی ہے بھی اس لیے کہ ابھی ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جو فصل میاں نواز شریف نے چڑھائی, یعنی کہ اتنی تکلیف میں آ کے باہر نکل گئے, ایک مومنٹم آیا, پی ایم ایل این کے کارکن لڑ پڑے. پی ایم ایل این کی یہ جو مریم اورنگزیب سے لے کے سب لیٹ گئے تھے, بالکل لیٹ گئے تھے. پی ایم ایل این کا کارکن لڑا تھا. آج کارکن کی کیا عزت ہے جو لڑا تھا, ٹھیک ہے, ٹکے گی نہیں. ابھی ان کو سوشل میڈیا کی بات کریں تو مریم اورنگزیب کے ہاتھ میں قلم ہوگی اور وہ فیصلے کر رہی ہوں گی, جو کہ سب سے زیادہ اس وقت زہر قاتل ہے پی ایم ایل این کے لیے, جن کو سب سے پہلے جو سائڈ پہ کرنا چاہیے. یہ میڈیا بنایا تم نے, یہ تمہاری حیثیت ہے, اور تم نے اس طریقے سے بیڑا گرک کیا. ہاں, کان بھرنے میں میاں نواز شریف کے اور مریم نواز کے وہ ایک نمبر ہے, فضول ترین عورت ثابت ہوئی, ایسی بری جس کا کوئی ساتھ.
جو دوسری مطلب الفاظ نہیں مل رہے مجھے کہ یہ مایوسی نہیں ہے، اپنی اصلاح کرو یار، ہے بھی مایوسی لیکن اپنی اصلاح کرو. دیکھو آپ کو کس طریقے سے پاکستان کے اندر عزت ملی جب آپ نے نام لیے کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو جواب دینے ہوں گے. پھر تیسرا نام لیا اور لوگ خوش ہوئے کہ کون لوگ ہیں کہ یہ ارادہ قتل کیے ہوئے بیٹھے ہیں، سمیش کرنے کی باتیں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کیا اور پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی. اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے. عمران خان کو اپنے اگینسٹ کھڑا کیا، نواز شریف کی ساری لگائی ہوئی فصل اس نے کاٹ کے ایک طرف کی 20 حلقوں میں. اگلا الیکشن دیکھ لینا، بے عزت ہو گئے. آج فیصلہ کر لو کہ اس گند کو اپنے پی ایم ایل این میں سے باہر کریں. میاں صاحب کوئی پارٹی نہیں بچے گی اب. 2022 میں سیاسی حالات وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. یہ 5th جنریشن وار ہے. آج پی ایم ایل این کے جو اصل جو لوگ ہیں نا وہ کھڑے ہیں اور ڈیمانڈ ایک ہی رکھیں کہ اگلی وزیر اعظم جو سی ہے نا وہ مریم نواز ہوگی. ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے ہم میاں نواز شریف کو ضرور بنائیں گے، اس لیے کہ تم نے فیصلہ کیا نکالنے کا، ہم نے فیصلہ کیا لانے کا. اور اگلی وزیر اعظم جو سی ہے نا وہ اسی وقت ہم حلف اٹھوائیں گے مریم نواز. ان عدالتوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر مداخلت کریں، اپنے فیصلے سنائیں، سب بہتر ہو جائے گا. لیکن صرف اور صرف کون کر سکتا ہے؟ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. ورنہ اس پی ایم ایل این کو عروج اور اس کے زوال کی کل ذمہ داری جو ہے نا میاں محمد نواز شریف پر ہوگی. بہت شکریہ جی، بڑی لمبی بات ہو گئی.